شاعر جان ایلیا 1931 سے 2002 ابتدائی زندگی، پاکستان ہجرت، ادبی خدمات، اشعار، مجموعے شاعرانہ اسلوب۔ جان ایلیا 20ویں صدی کے ایک اردو ادب کے سب سے منفرد، نڈر اور باغی شعراء میں سے ایک تھے۔ ان کی شاعری نثر اور فکری انداز نے اردو ادب کو ایک نیا رنگ دیا۔ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی، مترجم، محقق اور مزاح نگار بھی تھے۔ ابتدائی زندگی: جان ایلیا کا اصل نام سعید حسین صدیق تھا۔ وہ 14 دسمبر 1931 کو امروہہ، اتر پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی خاندان سے تھا۔ ان کے والد شفیق حسن ایلیا بھی شاعر اور عالم تھے، جبکہ ان کے بھائی رئیس امروہی اور سید محمد تقی بھی معروف ادبی شخصیات تھے۔ جان نے چھوٹی عمر میں ہی عربی، فارسی، عبرانی اور انگریزی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ فلسفہ، تاریخ، منطق اور سائنس کے بھی گہرے مطالعے رکھتے تھے۔ پاکستان ہجرت: 1957 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں انہوں نے مختلف علمی اور ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اردو ادب کے افق پہ نمایاں ہوتے چلے گئے ادبی خدمات: جان ایلیا کی شاعری، نثر، ترجمے اور تحقیق نے اردو ادب میں ایک نئی روح پھونکی۔ ان کی تحریریں جذباتی، فلسفیانہ اور بغاوت سے بھرپور ہیں۔ ان کی شاعری میں غم، عشق، تاریخ، فلسفہ، تنہائی، باغیانہ خیالات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کی شاعری روایت سے ہٹ کے ایک منفرد انداز میں عشق، موت اور انسانی دکھوں کو بیان کرتی ہے۔ مشہور اشعار: میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ میں چاہتا تھا میں اس دہر سے الگ ہونا، سو میں ہوا بھی، مگر کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ ہم نے جو خواب دیکھے تھے وہ فنا کیوں ہوئے؟ جان، یہ سب سوالات ہیں، جواب نہیں۔ شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ مشہور مجموعے: شاید 1991 یعنی 2003 وفات کے بعد شائع ہوا، گمان 2004، لیکن 2006، گویا 2008، فرنود 2012۔ نثر و تراجم: جان ایلیا نے کئی اہم فلسفیانہ، تاریخی اور ادبی کتب کے تراجم کیے، جن میں کارل مارکس، ارسطو، نیچے اور دیگر مفکرین کے نظریات شامل ہیں۔ ذاتی زندگی و شخصیت: ان کی شخصیت انتہائی باغیانہ، ضدی اور حساسی۔ وہ عام روایت اور سماجی پابندیوں کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ ان کی ازدواجی زندگی بھی مشکلات کا شکار رہی۔ معروف ادیبہ زاہدہ حنا کے شوہر تھے، علیحدگی ہو گئی بعد میں۔ جان ایلیا زندگی کے آخری سالوں میں شدید مایوسی و غربت کے شکار رہے اور بے حد شراب نوشی کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوئی۔ جان ایلیا 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی شاعری آج بھی لاکھوں دلوں کو چھو رہی ہے۔ ان کے کلام نئی نسل میں بے حد مقبول ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی شاعری کے چرچے رہتے ہیں۔ شاعرانہ اسلوب: جان ایلیا کی شاعرانہ اسلوب اردو ادب میں ایک منفرد اور بے مثال حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے کلام میں بغاوت، درد، فلسفہ، محبت، تاریخ اور تنہائی کے عناصر ایک خاص انداز میں ملتے ہیں جو انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز بناتے ہیں۔ باغیانہ انقلابی انداز: ان کے اشعار میں ایک کھلی بغاوت نظر آتی ہے۔ روایت، سماجی اصولوں، مذہبی جبر اور فرسودہ اقدار کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک انکار اور سوالیہ انداز ہے جو قاری کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، داخلی کرب و جد و جہد: جان ایلیا کی شاعری کا ایک اہم پہلو کرب اور انفرادی جدوجہد ہے۔ ان کے کلام میں ایک شخص نظر آتا ہے جو دنیا سے الگ اپنی ہی تنہائی میں کھویا ہوا ہے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ فلسفہ اور تاریخ کا امتزاج: جان ایلیا نے فلسفیانہ خیالات کو شاعری میں بہت خوبصورتی سے سمویا۔ وہ کارل مارکس، نیچے، سقراط اور دیگر مفکرین سے متاثر تھے۔ ان کے نظریات کا عکس ان کی شاعری میں صاف دکھائی دیتا ہو چکا۔ میں بھی سب سے بیگانہ، اب کسی سے کوئی گرہ نہیں ہے، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم بھی کیا جان پاؤ گی میں کون؟ عشق میں نارسائی اور شکست کا کرب: جان ایلیا کی شاعری میں محبت کی شدت ہے، لیکن اس میں محبت میں ادھوراپن، بے وفائی، ناکامی زیادہ نمایاں ہے۔ میں نے جو خواب دیکھ رکھے تھے ان کی تعبیریں بھی نہیں ملتی، یا شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ جان ایلیا کے اشعار بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک گہری فکر دنیا میں موجود ہے۔ وہ عام روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں، مگر ان کے الفاظ میں غیر معمولی گہرائی ہوتی ہے۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو تعبیر مل گئی، پھر کیا